الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز ناظرین، ایک مسئلہ ہے عموماً جس کے بارے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ اس میں صحیح یا غلط کیا ہے، اور تھوڑی سی اس جہان کے بارے میں یا اس عالم کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہو تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس جہان کی اور اس عالم کی تیاری کرنے کی۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اس کی تدفین ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ اس بارے میں جو بہت ساری احادیث کی وضاحت ہے، ان کو اگر سمرائز کیا جائے اور ان کا اختصار پیش کیا جائے تو مختصر طور پہ یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی تدفین ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو تدفین کرنے والے تھے، جو دفن کرنے والے تھے، وہ ابھی واپسی کے راستے میں اتنی ہی دور پلٹتے ہیں کہ مردہ ابھی ان کی آواز گویا کہ ان کے قدموں کی آہٹ سن ہی رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، قبر میں ان کا جو ہے ورود ہوتا ہے، اور وہ اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ جو صحیح حدیث سے ثبوت ملتا ہے وہ 3 سوالات کا ثبوت ملتا ہے، ویسے تو پھر الگ الگ باتیں ہیں اور اختلافات ہیں۔ جو صحت کے ساتھ اور اپنی سند کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کی جو احادیث ہمارے پاس ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، سب سے پہلا سوال ہے مر ربک کا۔ وہ فرشتے اس مردے سے، اس میت سے اور اس شخص سے جو اب اپنی قبر میں ہے، جس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، قبر کا جو عالم ہے اسے عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں مر ربک کا، آپ کا رب کون ہے، آپ کس کو پوجتے تھے، کس کی عبادت ہوتی تھی، رب کے تعلق سے تصورات ہمارے ہیں، تو مر ربک کا، آپ کا رب کون ہے۔ اور دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے، آپ کس عقیدے پہ دنیا میں جی رہے تھے اور کس عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزار کے جو ہے اس عالم دنیا سے اس عالم برزخ یا جو ہے قبر کے عالم میں آپ پہنچے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا سوال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے تعلق سے کہ آپ کا اس شخصیت کے بارے میں، اس ذات پاک کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ کون ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں احادیث نبویہ کی روشنی میں جو بندہ صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے شامل حال اس کو ہوتی ہے، تو وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، یعنی اللہ ہے جس ذات نے مجھے پیدا کیا اور جس کی میں نے عبادت کی، جس کو میں نے اپنا خالق اور مالک جانا۔ اور دوسرا جو سوال تھا آپ کا دین کیا ہے، یعنی آپ کس عقیدے پہ دنیا میں رہے، جب تک آپ زندہ رہے تو کیا عقیدہ تھا جس کو آپ فالو کرتے تھے، جس کی اتباع کرتے تھے، جس کو مانتے تھے، یعنی آپ کا دل بھی اس کی گواہی دیتا تھا، آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے تعلق سے جب پوچھا جائے گا کہ یہ کون شخصیت ہے، یہ کون ذات پاک ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شبیہ سامنے کی جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتہ یوں پوچھتا ہے من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے، یعنی آپ جو ہے کس کو پیغمبر مانتے ہیں۔ چنانچہ جواب دینے والا جواب دے گا محمد الرسول اللہ، یا یہ جو ذات پاک ہے یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ البتہ اب دوسری شکل ہے، اللہ رب العالمین اس شکل سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، خیر عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو۔ وہ بندہ جو اللہ کو رب نہیں مانتا تھا، اللہ کو خالق مالک نہیں مانتا تھا، اب وہ مر ربکا کے سوال کے جواب میں پریشان ہو جائے گا۔ جب اس سے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس سے جواب نہیں بن پڑے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ وہ جو ہے ہر وقت ادھر ادھر ٹھوکرے کھاتا تھا، اسے نہیں سمجھ آتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور وہ پریشان ہی رہتا تھا، اور پریشانی ہی کے عالم میں، اس عالم دنیا سے، اس جہان سے وہ رخصت ہو گیا، تو اس بندے پہ اس کا بھی صحیح جواب نہیں بن پائے گا۔ اب جو تیسرا مسئلہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے تعلق سے کچھ کہے،
چنانچہ جب اللہ رب العالمین ہی کے تعلق سے زبان گونگ ہو گئی اور بند ہو گئی اور جواب نہ بن پڑا، جب اپنے جو ہے دین کے تعلق سے ہی کچھ نہ کہہ پایا اور کچھ کہنے کے لیے نہ بن پڑا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے تعلق سے بھی یہ آدمی یوں ہی حیران و ششدر و پریشان رہ جائے گا اور اس سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بندہ جس کے جوابات صحیح تھے اللہ رب العالمین اس کے لیے فرمائیں گے، گویا کہ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق اس سے کہے گا نم کنومۃ العروس، یعنی آپ ایسے سو جائیے جیسے ایک دلہن سوتی ہے، اور اس کی قبر جو ہے وہ 70 تقریباً جو ہے 70 گز ادھر 70 ہاتھ ادھر اور 70 گز ادھر، یعنی چاروں اطراف میں اس کی قبر کو وسعت دے دی جائے گی، اور خوب اس کے لیے جو ہے وہ گویا کہ ایک جنت نما منظر بن جائے گا، اور وہ آرام کے ساتھ وہاں اب وہ اپنی قبر میں ہے، جو قبر اب اس کے لیے ایک بہترین سما پیش کر رہی ہے، وہ وہاں بالکل پریشان نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ اسے نہیں ہے، کوئی وہاں جو ہے ظلمت اور اندھیرا نہیں ہے، اب اس کے لیے روشنی وہاں ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف وہ بندہ جس سے جواب نہیں بن پڑے تھے، جس کا عمل صحیح نہیں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں پایا، اس بندے کے لیے حکم ہوگا کہ اس پر قبر تنگ کر دی جائے۔ چنانچہ قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ہڈیاں، اس کی پسلیاں آپس میں، پسلیوں کی ہڈیاں ایسے آپس میں گڑ مڑ جائیں گی، یعنی وہ پسلیاں بھی بھیج جائے گی اور وہ پس جائے گا۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں جو احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم سے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔